میں محمد رشید پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو جناب، اسرائیل اور ایران کے بارے میں جو ایران نے اٹیک کیا تھا اس کے بارے میں مکمل یہ ولاگ ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ولاگ کے اندر بتایا جائے گا، تو لاسٹ تک یہ ویڈیو جو ہے اس کو ضرور سننا ہے۔ دوستو پچھلے ولاگ کے اندر ہم نے بیسیکل چیزیں جو تھی وہ بتائی تھی، لیکن مکمل انفارمیشن جب تک نہیں آتی اس وقت تک کوئی بھی فیک نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اس کی مکمل جو رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں مکمل اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک ریکویسٹ آپ کو میں کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت پاکستان اور بلکہ پوری دنیا کے اندر کچھ یوٹیوبرز ہیں اور کچھ جو الیکٹرانک میڈیا والے ہیں وہ بڑی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں جناب۔ یہ جو ابھی ٹاپک چھڑا ہوا نا اسرائیل اور ایران کی، یہ جو ابھی حالیہ دنوں کے اندر کچھ کشیدگی بڑی ہے حملوں کے حوالے سے، تو بڑی فیک نیوز آ رہی ہیں۔ کبھی کوئی ٹائٹل کس طرح کا لگا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب آخری جنگ شروع ہو گئی ہے ایران ورسز اسرائیل، کبھی کہتے ہیں جناب امریکہ کو دھمکی دی گئی، کبھی کہتے ہیں جناب اسرائیل پر مکمل قبضہ کر لے ایران ہے، کبھی کیسی اور کبھی کیسی، من کے ہر طرح کے ویوز لینے کے لیے فیک نیوز چلا رہے ہیں۔ لیکن جو اتھینٹک اور وتھ پروف جو بات ہے اور جو رپورٹ آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان بھی اس میں دوڑ پڑا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی عربیہ جو اس نے بھی اپنا قدم جمال اس جنگ کے اندر۔ حالانکہ ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور جناب ان لوگوں نے ایک ویوز لینے کی خاطر جناب جو عوام کے جذبات کے ساتھ یہ الیکٹرانک میڈیا والے ہیں یہ کھیل رہے ہیں، یہ بڑی ایک گھٹیا ترین حرکت ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہم تو کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو یہ حملہ ہوا، کہہ رہے ہیں جناب ایران نے حملہ کر دیا جناب ان پر اور پہل کر دی، حالانکہ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے۔ اس کی جو بیسیکل چیزیں تھیں ہم نے آپ کے ساتھ رپورٹ پہلے نہیں وہ کی تھی، وہ آپ کے ساتھ ہم مکمل انفارمیشن شیئر کیا، کیونکہ ہم نے مختلف سوشل میڈیا سے اور جناب مختلف جو الیکٹرانک میڈیا ان کے پلیٹ فارم سے ہم نے کچھ جو انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کی ہے۔ تو جناب سب سے پہلے تو جناب جو ایران تھا نا 2 اپریل کی رات کو اسرائیل نے 2 اپریل کی رات کو دمشق کے اندر جو ایرانی کونسل خانہ تھا وہاں پر ایک میزائل کے ذریعے حملہ کیا، اور جناب جو کونسل خانہ تھا اس کی جو عمارت تھی اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، ایران کی عمارت کو دمشق کے اندر۔ اور وہاں پر جناب 6 جو اہلکار تھے ان کے ایرانی آدمی وہ مارے گئے، جن کے اندر 2 ان کے جو کمانڈر تھے ایران کے وہ مارے گئے۔ تو یعنی کہ 6 آدمی ان کے مارے گئے ہیں اس حملے کے اندر۔ تو اسی دن جناب جو ایران تھا انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ہم جوابی حملہ ضرور کریں گے۔ تو اسی وقت جناب سب دنیا کو معلوم تھا کہ ایران اس کا جوابی حملہ ضرور کرے گا اور جواب ضرور دے گا، کیونکہ ایک جو آزاد ریاست ہوتی ہے نا اس کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ایران نے پاکستان پر پچھلے دنوں حملہ کیا تھا اور پاکستان نے جواباً فوراً بیک میں حملہ کیا تھا اور جواب ضرور دیا تھا، یہ ہوتی ہے آزاد ریاست کا حساب۔ تو جناب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جواباً حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے پہل کی ہے، یہ جواباً حملہ ہوا ہے جو ایران نے بیک اپ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو جناب راکٹ برسائے گئے ہیں، جو جناب میزائل کی طرف سے داغے گئے ہیں یا جو کچھ اور بھی چیزیں، تو اس کے اندر جناب یہ جو فگر سامنے آئے ہیں وہ جناب 188 یعنی کہ 188 کے قریب انہوں نے راکٹ برسائے ہیں، اور جناب 80 کے قریب جو تھے وہ جو میزائل ہیں اس کا ایک نام بھی ہے مجھے ذہن میں نہیں آ وہ کروز میزائل انہوں نے داغے ہیں، اور جناب کچھ اور بھی ہتھیار اس کے اندر یوز ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ایرانی میڈیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم نے 50% سے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کو اچیو ہم نے کیا ہے، اور جناب ہم نے جو اسرائیل کے فوجی اڈے ہیں ان کو جناب تباہ کیا ہے۔ لیکن جو برطانوی میڈیا ہے اور جناب اسرائیلی میڈیا انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے 80% سے زیادہ جو تھے ان کے ایران کی طرف سے جو داغے گئے میزائل اور ڈرون راکٹ ان کو جناب 80% زیادہ جناب ہوا کے اندر تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کے یہ جو آپریشن مکمل ہوا اس کے اندر جناب اردن نے بھی ایران کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے جہازوں کے ذریعے کچھ میزائل داغے ہیں اسرائیل کے ساتھوں پر۔ تو یہ تو تھی جناب یہ جو حملہ آپریشن ہوا، اور آپریشن کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا ایران کی طرف سے۔ اور جو امریکہ کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں، کیونکہ صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، اور جو وہ اجلاس تھا اس ہنگامی اجلاس کے اندر کچھ جو ان کی پریس کانفرنس بعد میں ہوئی اس کا جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا
کہ جو ایران ہے نا، ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ابھی جنگ چھڑی ہوئی ہے، کشیدگی چھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو امریکہ ہے وہ ہاتھ صاف نہیں کرے گا، یعنی اس میں وہ شامل نہیں ہوگا. لیکن ہاں جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا وہ دفاع ضرور کرے گا، اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی. اور جو ایران ہے، ایران نے امریکہ کو واضح طور پر یہ واضح الفاظ کے اندر کہا کہ اگر اس آپریشن میں امریکہ نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بغاوت کی یا کسی بھی قسم کی کوئی چھیڑ خانی کی تو ان کے اڈے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ ایران نے کھلا جناب کہا ہے دوسرا امریکہ کو. اور امریکہ نے جناب کل ٹیلی فون کرتے ہوئے جناب جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو اسرائیل کا، اس کو واضح الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کریں گے ایران پر حملہ کرنے کی. ہاں آپ کی ہم جو دفاعی سسٹم ہے اس کے اندر ہم آپ کی مکمل طور پر حمایت کریں گے اور ہیلپ ضرور کریں گے. تو یہ تو تھا ان کا بیان. تو آگے سے جو جناب ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر جناب ہم نے یہاں پر یہ جو جواباً حملہ تھا اس کو ہم نے مکمل طور پر یہاں پر اب ختم کر دیا، یہ آپریشن اب اپنے اختتام کو پہنچا. اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی کی گئی تو ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیں گے. لیکن جو اسرائیل کے جو وزارت خارجہ انہوں نے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی ہم پر حملہ کیا گیا اس کے ہم بھرپور جواب ایران کو دیں گے. یہ اسرائیل کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے. اور جو پاکستان ہے، پاکستان بھی ابھی اس میں نیوٹرل ہے، انڈیا بھی اس میں نیوٹرل ہے. انہوں نے بس یہی کہا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے تو اس کو بس کم کیا جائے، اور تیسری جنگ عظیم کا پاکستان مرتکب نہیں، پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. کوئی نئی جنگ چھڑ جائے گی، ابھی یہ چھوٹا سا پہلو تو اس کو بس یہی ختم کیا جائے. تو چین نے بھی ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور جناب جو سعودی عربیہ ان کی جانب سے یہی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ اس کشیدگیوں کو کم کیا جائے اور دونوں فریق جو ہیں وہ صبر تحمل کا مظاہرہ کریں. تو باقی رہی بات جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چل رہا ہے، فیک نیوز چل رہی ہیں، اوپر تھمبنیل کوئی اور ہوتا ہے، اندر خبر کوئی اور ہوتی ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا والے دیکھو، فیک نیوز چلانے سے آپ کے ویوز نہیں چلیں گے، بلکہ آپ کا جو چینل ہے یوٹیوب کا یا الیکٹرانک میڈیا کا جو چینل ہے وہ اس کی رینکنگ مزید نیچے جائے گی، ٹرینڈ میں وہ نہیں آئے گا. کیونکہ جب ایک بار ٹھیک ہم ایک بار کلک کریں گے آپ کی ویڈیو کو، لیکن جب دوسری بار ہم اس کو دیکھنے کی نا، جب کوئی آپ کی ویڈیو ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو سکپ کر دیں گے، ہم اس کو کبھی آگے لے کر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ فیک نیوز چلا رہا ہے. بلکہ میں نے کل ایک یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا جناب ایران ورسز اسرائیل وار، اس کو جناب لائیو دکھا رہے تھے، اوپر تھمبنیل یہ لگا ہوا تھا لیکن اندر کی چیزیں کچھ اور چل رہی تھی. تو اس لیے میرے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں سب فیک چل رہی ہیں. فی الحال کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آگے سے ایران نے نہ جواب دیا، ایران نے بلکہ جواب دیا، ایران نے پہل نہیں کی اس چیز کے اندر. یہ میری بات یاد رکھنا. اور ایک اور بات، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جناب ایران کے اندر جشن، فلسطین کے اندر جشن، ایران نے فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے جناب اسرائیل پر مکمل قبضہ کر لیا اور کنٹرول حاصل کر لیا. حالانکہ ایران نے فلسطین کی حمایت نہیں کی، بلکہ ایران نے اپنے جو ان کے قونصل خانے پر اوپر حملہ ہوا ہے اس کے جواب میں حملہ کیا ہے ایران نے اسرائیل پر. یہ کوئی ان کی حمایت میں حملہ نہیں ہوا. اور باقی آگے رپورٹیں مختلف آ رہی ہیں، جو بھی جتنی انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے چینل